امیر صاحب، اسلام آباد میں آپ موجود ہیں۔ پچھلے 2-3 ہفتے سے مختلف نام آ رہے ہیں۔ اب تقریباً 40 گھنٹے سے کم وقت بچا ہے اس حکومت کے اعلان کے مطابق کہ 9 اگست کو اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ نگراں وزیر اعظم فائنل نہیں ہو سکا کوئی نام، آپ کے پاس کیا اطلاع ہے؟ بس ایک ہی نام آئے گا، راجہ ریاض صاحب کو بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا یا یہ معاملہ آگے جائے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اس لیے کہ ابھی تک تو جو باقاعدہ اس سلسلے میں میٹنگ ہونی ہے وزیر اعظم کی اور راجہ ریاض کی، وہ میٹنگ بھی نہیں ہوئی ہے۔ لیکن کچھ حکومتی وزراء جو ہیں وہ اپنی وش لسٹ کے مطابق کچھ انہوں نے نام دیے ہیں، تو ان میں بھی جو سارے نام ہیں شاید وہ تو ابھی سامنے نہیں آئے۔ ایک نام جو ہے وہ صرف سامنے آیا، حفیظ شیخ صاحب کا، اور یہ وہی نام ہے جو کہ جب عمران خان صاحب نے پچھلے سال اسمبلی توڑی تھی تو اس شام کو یہ نام جو تھا عارف علوی صاحب کو بھجوایا گیا تھا، یہ حفیظ شیخ صاحب کو آپ پرائم منسٹر بنا دیں، لیکن انہوں نے جب عمران خان سے پوچھا تو انہوں نے اس کو منع کر دیا تھا۔ تو یہی نام ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ نام جو ہے یہ ان ناموں میں شامل ہو جن پر کہ شہباز شریف صاحب اور راجہ ریاض نے مشاورت کرنی ہے، لیکن ابھی اس میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کیونکہ کچھ حکومتی وزراء کہتے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی ریٹائرڈ جج آ جائے، کچھ حکومتی وزراء کا یہ خیال ہے کہ کوئی ایسا بندہ آنا چاہیے جو کہ انتخابات وقت پہ کروائے، اور کچھ جو حکومت کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی سیاستدان آئے جو کہ الیکشن وقت پہ کروائے۔ تو اس وقت جو اصل ایک مسئلہ ہے جس پہ کہ تحریک انصاف اور حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں کا اتفاق نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ زیادہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ نئی مردم شماری کی وجہ سے 2-3 مہینے کا ڈیلے ہوگا، لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں اسلام آباد میں جن کا خیال ہے کہ یہ الیکشن تقریباً 1 سال تک بھی ڈیلے ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ مارچ 2024 میں سینٹ کی آدھی سیٹیں خالی ہو جائیں گی، تو سینٹ بھی اگر خالی ہو جائے گا اور قومی اسمبلی بھی نہیں ہوگی تو پھر پاکستان میں معاملات کیسے چلیں گے؟ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ کل تک کوئی نہ کوئی نام آ ہی جائے گا، لیکن جو نام ابھی تک سامنے نہیں آیا شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ آپس میں بھی جو ٹسل ہے نا حکمران اتحاد کے اندر، بہت ٹسل چل رہی ہے، ہر کوئی جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ اس کا آدمی آئے، لیکن سب کے آدمی تو نہیں نہ آ سکتے۔ صحیح۔ اچھا یہ فرمائیں میر صاحب، آپ اندازہ آپ کا کیا ہے کہ یہ نام زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے اتفاق رائے سے آئے گا اور راجہ صاحب کو راضی کر لیا جائے گا، یا بالآخر فیصلہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کریں گے؟ ارشاد عارف صاحب، میں آپ کے سوال کا جواب تو دے دوں گا، لیکن اس کے بعد بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اچھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اس کا جواب کس طرح دوں۔ بظاہر تو بڑا سمپل سا سوال ہے آپ کا، لیکن یہ بڑا مشکل سوال ہے۔ اچھا، یہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اچھا، چلو آگے چلتے ہیں۔ یہ فرمائیں کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ 1 سال کی حکومت ہو، میرا تو خیال ہے شاید 1.5 سال کی بھی خواہش ہو، لیکن اگر حفیظ شیخ پر اتفاق ہوتا ہے تو 2 چیزیں ہوں گی۔ ایک تو یہ ہوگا کہ پھر سابقہ حکومت کی جو معاشی پالیسی تھی وہ بالکل درست تھی، اور یہ جو کرٹیسزم ہوتا رہا ہے کیونکہ حفیظ شیخ صاحب نے ہی وہ سارا کچھ کیا تھا، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کیا 3 مہینے کے لیے آئیں گے؟ تو کیا حکمران اتحاد حفیظ شیخ صاحب کو اگر لاتا ہے اور اس پر اتفاق کرتا ہے تو پھر ہم سمجھ لیں کہ کیونکہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مردم شماری کا اعلان ہوا ہے وہ بھی ڈیلینگ ٹیکٹس میں سے ایک ہے، تو پھر ہم کچھ عرصے کے لیے بھول جائیں انتخابات کو؟ دیکھیں، میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو متحد رکھنے کے لیے آپ کے پاس جو واحد ایک انسٹرومنٹ ہے، کوئی ڈاکومنٹ ہے، تو وہ آپ کا 1973 کا آئین ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی کنسنسس ڈاکومنٹ نہیں، کسی چیز پہ آپ کا اتفاق نہیں ہے سوائے اس آئین کے۔ تو یہ آئین پہلے ہی وائلیٹ ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 دن میں الیکشن کروائے جائیں، آپ نے نہیں کروائے۔ اب اسمبلی کی مدت ختم ہو رہی ہے، یہ ایک آئینی تقاضا ہے کہ 60 دن یا 90 دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں۔ تو یہ اگر نہیں ہوتے
اور اس کا مردم شماری کو بہانہ بنا دیتے ہیں، آپ کوئی اور بہانہ لگا دیتے ہیں، بات 2024 میں چلی جاتی ہے جی، تو کچھ لوگوں کے خیال میں تو کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا کہ جی کیا ہے 2 مہینے بعد الیکشن ہو جائے، جی، فروری مارچ 2024 میں ہو جائے تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ آئین اور قانون کی عملداری پہ یقین رکھتے ہیں تو بہت فرق پڑتا ہے. اس سے ایک روایت پڑ جائے گی جی. کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آئین کی خلاف ورزی کرنی شروع کر دیں گے. جی. تو میرے تو خیال میں یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے. جی. یہ جو اسمبلی کی مدت ختم ہو رہی ہے تو نومبر کے پہلے ہفتے تک الیکشن ہو جانا چاہیے. جی. اگر کوئی سوچتا ہے کہ وہ حفیظ شیخ صاحب کو یا کسی اور کو لا کے تو بات کو آگے لے کے جائے گا تو فی الحال ٹھیک ہے، ہم تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے کسی کا، نہ ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں، بول ہی سکتے ہیں نا، اپنی بات کر سکتے ہیں. اور تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ پاکستان کے مستقبل سے کھیلیں گے اور فی الحال ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کو بعد میں سمجھ آئے گی. چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد اور شاید نااہلی بھی تو ہو چکی ہے اور پارٹی صدارت سے بھی علیحدگی، چیئرمین شپ سے علیحدگی آسان ہو گئی ہے. کیا اب بھی یہ خوف ہے جو التوا کا باعث بن رہا ہے یا واقعی معیشت کی بحالی مقصود ہے؟ الٹیمیٹلی یہ آئین جس کو جنرل ضیاء الحق نے توڑا 77 میں، یہ آئین پھر بحال ہو گیا. پھر اس کو پرویز مشرف نے 2 دفعہ توڑا، یہ پھر بحال ہو گیا. تو آئین تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہے اور یہ بار بار بحال ہو جاتا ہے. جو اس کو توڑتے ہیں نا وہ دیکھیں کدھر ہے، کہاں پہ آپ نظر آتے ہیں، کہیں پہ ان کا نام لیوا ہے، ان کی یاد مناتا ہے اسلام آباد میں یا لاہور میں یا کراچی میں. تو اس لیے میں تو صرف یہی گزارش کر سکتا ہوں کہ کوئی کسی سیاستدان یا کسی جماعت کی اہمیت نہیں ہے اس وقت، عمران خان کی یا تحریک انصاف کے چیئرمین کی اہمیت نہیں ہے. اصل اہمیت آئین پاکستان کی ہے. یہ آئین پاکستان بچ گیا تو پھر سب بچ جائیں گے، اگر یہ نہیں بچے گا کوئی نہیں بچے گا. آج یہ جو بات بلاول صاحب کے حوالے سے آپ کر رہے ہیں، آج جناب ایم کیو ایم کے جو کنوینئر ہیں انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ میں اتنا ہی سچ بولوں گا جتنا پاکستانی جمہوریت میں ممکن ہے. یعنی یہ ایم کیو ایم کے کنوینئر ہیں، منسٹر رہے ہیں، اتحادی ہیں حکومت کے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا ہی سچ بولوں گا جتنی پاکستانی جمہوریت میں سچ بولا جا سکتا ہے. تو یہ جمہوریت ہم نے دی ہے قوم کو. جی ہاں، یہی حقیقت ہے. اور وہ بھی جو ہے آپ دیکھیں نا کہ ان کی بھی پارٹی کے اندر بہت سی پارٹیاں اکٹھی کی گئی ہیں. اور جس طرح پہلے بلاول صاحب کا خیال تھا کہ صرف سندھ میں نہیں بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی، تو آج کل ایم کیو ایم کا بھی یہ خیال ہے کہ کراچی اور حیدرآباد سے ان کو دوبارہ اتنی ہی سیٹیں ملیں گی جتنی کہ آج سے 10-15 سال پہلے ملتی تھیں. تو اس لیے وہ ذرا محتاط ہیں. وہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ایک ٹارگٹ جو ہے وہ انہوں نے بنایا ہوا ہے تو اس ٹارگٹ تک پہنچ جائیں، بھلے پورا سچ نہ بولا جائے. جمیل صاحب، آخری سوال. کل پیمرا ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے حکومت بالآخر پیچھے ہٹ گئی، اور میں سمجھتا ہوں دانشمندانہ فیصلہ ہے کہ جب باڈیز بھی متفق نہیں ہیں، 1-2 کے سوا صحافتی برادری بھی اوورال اس کے خلاف تھی، تو اچھا ہوا ہے. لیکن اب بھی بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے صحافی بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی کارکنان کے حقوق کا جو تحفظ ہو رہا تھا، بعض اینکرز نے اور 1-2 صحافتی تنظیموں نے مل کے اس کو سیبوٹاج کر دیا. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارا بنیادی جو مطالبہ تھا، ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، چیئرمین پیمرا کے حوالے سے ذرا ناظرین کو بتا دیں کہ کیا تھا جو حکومت نے مانا، اور اگر یہ پیمرا آرڈیننس موجودہ شکل میں منظور ہو جاتا تو کیا نقصانات ہیں؟ دیکھیں، اس میں یہ جو ہے نا، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب صحافیوں کے حقوق کا ضامن تھا، یہ پیمرا کا جو قانون تھا، وہ بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں. کیونکہ اس میں تو یہ اختیار دے دیا گیا تھا ٹی وی چینلز کے مالکان کو کہ اگر وہ کسی ورکر کی 1 مہینے کی تنخواہ ادا نہیں کرتے تو اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی تھی. اور مجھے تو بڑی حیرت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس پورے قانون کی کنسلٹیشن میں حصہ لیا، وہ کیسے مان گئے کہ ٹی وی چینلز کے مالکان کو یہ اختیار دے دیا کہ 2 مہینے تک اگر وہ تنخواہ ادا نہیں کریں گے تو کوئی کارروائی نہیں ہوگی. جبکہ لیبر لاز کہتے ہیں کہ آپ نے 1 مہینہ گزرنے کے بعد جو پہلا 1 ہفتہ آئے گا اس کے اندر آپ نے تنخواہ ادا کرنی. یعنی کہ
اگر یہ اگست کا مہینہ ہے تو ستمبر کی 7 تاریخ سے پہلے آپ نے تنخواہ ادا کرنی ہے، اس کے بعد پھر جو مالکان ہے اس پہ جرمانہ عائد ہوتا ہے. تو یہ تو لیبر لاز کی خلاف ورزی تھی. تو اس میں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ تو ہم نے ورکرز کے حقوق کا تحفظ کیا. ہم نے تو یہ کہا کہ آپ 60 دن کی بجائے 1 مہینے پہ لے کے آئیں. اور ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ پچھلے سیٹرڈے والے دن جب یہ قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کا اجلاس تھا تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے مجھے اور مالک صاحب کو اور عامر متین صاحب کو اور کاشف بازی صاحب کو کہا کہ آپ ترامیم لے کے آئیں. تو ہم جب کل ترامیم لے کے گئے تو اس میں ہمارے 3 بنیادی مطالبات تھے. نمبر 1 مطالبہ یہ تھا کہ یہ جو ورکرز ہیں ان کی تنخواہ 60 دن کی بجائے 30 دن کے اندر ادا کی جائے. یہ پہلا مطالبہ تھا. دوسرا تھا کہ چیئرمین پیمرا کی جو تقرری ہے یہ اختیار حکومت کا نہیں ہونا چاہیے، یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، کیونکہ یہ سپریم کورٹ نے جو میڈیا کمیشن بنایا تھا 2013 میں تو اس میں یہ طے ہوا تھا کہ پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنے گی، اس کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن کے ممبر ہوں گے. جس طرح چیف الیکشن کمشنر کا تقرر جو ہے حکومت اور اپوزیشن مل کے کرتی ہے، اسی طرح چیئرمین پیمرا کا تقرر بھی پارلیمنٹ کی ایک مشترکہ کمیٹی مل کے کرے گی. اور اس میں جو تیسرا مطالبہ تھا وہ ہمارا یہ تھا کہ جو کونسل آف کمپلینٹس ہوگی وہ اس کے اوپر بھی پارلیمنٹری اوور سائٹ ہوگی، وہ بھی حکومت نہیں ان کی نامینیشن کرے گی بلکہ اس کی تقرری بھی پارلیمنٹ کرے گی. تو یہ 3-4 مین چیزیں تھیں. اب جب مریم اورنگزیب صاحبہ نے ہفتے کے دن ان سب چیزوں پہ ایگری کیا کہ ہم ان کو شامل کریں گے، لیکن پھر انہوں نے یہ سوچا کہ یہ اگر قانون بن گیا اور الیکشن بھی آ رہا ہے تو یہ تو چیئرمین پیمرا کی جو تقرری ہے یہ تو حکومت کے اختیار میں نہیں رہے گی. تو آئندہ سے پھر جو پیمرا کے ذریعے جو حکومت ڈکٹیشن دیتی ہے اور سینسرشپ لگاتی ہے وہ کیسے ہوگی. تو انہوں نے جناب یہ کچھ لوگ اپنے ساتھ ملائے اور انہوں نے کل اعلان کر دیا جی کہ ہم بل واپس لے رہے ہیں. اور وہ یہ جو لوگ اب الزام لگا رہے ہیں کہ جناب کچھ اینکرز کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو اب آپ ارشاد عارف صاحب مجھے اتنا پرانا جانتے ہیں، آپ بتائیں کیا میں صرف اینکر ہوں؟ کیا میں کالم نگار نہیں ہوں؟ کیا میں اخبار کا ایڈیٹر نہیں رہا؟ میں پاکستان کا واحد صحافی ہوں جو کہ RSF جو رپورٹرز وداؤٹ بارڈر کی انٹرنیشنل جیوریا میں اس کا ممبر ہوں. اور پاکستان میں سول سوسائٹی اور صحافیوں کی ایک تنظیم ہے پاکستان جرنلسٹ سیفٹی کولیشن اور پاکستان جرنلسٹ سیفٹی فنڈ، اس کے اسلام آباد چیپٹر کا میں سربراہ ہوں. تو یہ جو لوگ ایک بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ اینکرز آئے تھے اور اینکرز نے یہ کر دیا، اینکرز نے وہ کر دیا، وہ دراصل مالکان کے ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے. کل کی میٹنگ میں مالکان کا موقف اور ایک جو صحافیوں کا گروپ ہے اس کا موقف ایک تھا، جبکہ ہم ورکرز کی بات کر رہے تھے.